ان عاملین کے چکر میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے. جاہل لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. جب کوئی پریشانی آئے، مرض ہو، ہمیں تو سنت کا طریقہ محبوب ہے کہ 2 نفل پڑھ کر اللہ سے اپنا غم کہہ دو اور بے فکر ہو جاؤ. یہ میں پڑھ چکا ہوں اس کو، لیکن اب کیونکہ ایک ساتھ اوپر نیچے ہو گیا نا، اس لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جب کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے. دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. بس میری جنہوں نے جن جو ہے اس نے گھڑی توڑ دی، کبھی کوئی چیز توڑ دی، تو فرمایا کہ ان عملیات کے چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. میزبان کے نواسے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ان عاملوں کو دکھاؤں، میں نے کہا ہرگز مت دکھاؤ. پھر آپ کو یاد ہوگا خیر القرون کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا. اگر یہ چیزیں ایسی ضروری ہوتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گلوں میں تعویذ لٹکے ہوتے، لیکن ان کے گلوں میں تو تلواریں لٹکی ہوتی تھیں. جب سے تلواریں گئیں تعویذ آ گئے. جب سے تلواریں گئیں تعویذ آ گئے. اور پتہ ہے کچھ سے؟ ہم سے زیادہ تو آپ کو پتا ہوگا. جب سے تلواریں گئیں یہود و نصارہ نے ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. جو منہ میں آیا بکواس کرتے رہے. ایک نعرہ لگ جائے نا، ایک نعرہ لگ جائے، ان کی دھوتیاں ڈھیلی ہو جائیں. ایسے ہی تو 800 سال حکومت نہیں کی تھی برے صغیر پر مسلمانوں نے، ایسے ہی تو پورے دنیا پر چھا نہیں گئے تھے. آپ بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 44 لاکھ میل کا علاقہ. تو کون سے آلات تھے جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عطا. اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالا تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنا دور جاتے تھے، اتنا دور پہنچتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ بھائی ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کا پیغام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو. ہم تو ایمان نہیں لاتے. اچھا بھائی پھر جزیہ دے دو. جزیہ بھی نہیں دیتے. یہ جزیہ بھی ایسے ہی تھوڑی تھا. جزیہ بھی اس لیے تھا کہ امن دنیا میں آ جائے، پہچان ہو جائے ایک. جزیہ نہیں دیتے. بھائی تو ٹھیک ہے تلواریں نکال لو. بڑے بڑے بادشاہ ڈھیر ہو جاتے تھے، سنا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، اب ٹھیک ہے جزیہ دے دیتے. بس یہی ہوتے تھے جملے. ایمان لے آؤ بھائی، اسی میں چھٹکارا ہے. بڑی بات ہے، ظاہری بات ہے، بہت تفصیل ہے اس کی. اور نہیں لاتے جزیہ دے دو، ہم تو نہیں دیں گے. یہاں تک کہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اکڑ جاتا تھا، فرعون ہو جاتا تھا. صحابہ ابھی پہنچے ہی نہیں اور وہ معافی مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ وجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں. مفہوم. عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے جھاگ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ دنیا کی محبت، موت کا خوف. پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں. پہلے ویزا ہی نہیں ملے گا، کس میں جائیں گے؟ کون سی کشتی میں جائیں گے؟ کشتی کب پہنچے گی؟ کون سا جہاز ہمیں لے جائے گا؟ پھر ہم آگے کیسے پہنچیں گے؟ لیکن دعا اس میں تو، اور پھر بد دعا ان کے لیے جو سیدھا ان کی کھوپڑی پہ جا کے پڑے گی. جو آئے دل میں بد دعائیں دیں. اللہ ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں، اللہ بے چین ہے، کاش کہ ہماری جان بھی قربان ہو جاتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہے اور ہم کیسے مطمئن ہوں ہم لوگ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شانی اور تھی. سامعین اس جملے سے بہت محظوظ ہوئے. ان جعلی عاملوں نے تو اور بیڑا غرق کر دیا، ایمانی خراب کر دیا. صحابہ عملیات نہیں کرتے تھے، ان کو تو سنت سے عشق تھا. اب 1400 برس کے بعد ان عاملین نے کھانے پینے کا چکر بنا رکھا ہے. فائدہ ہونا کوئی کمال نہیں، فائدہ تو چھو چکر سے ہو ہی جاتا ہے نفسیاتی طور پر. آپ کچھ نہ پڑھیے، چپکے سے کہہ دیں ابے الو گدھے کمینے کہہ کر دم کر دیں، وہ کہے گا میرا سر کا درد ٹھیک ہو گیا. ایک نفسیات کا ہوتا ہے نا معاملہ. اور پھر یہ جو ہے کچھ سچے لوگ ہیں، لیکن کتنے؟ عورتوں سے احتیاط کرنے والے کتنے؟ حضرت میں اپنے کسی تعلق والے کو چھو چھکڑ کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو نہیں. کوئی ایک آدھ کا کوئی معاملہ ہو بڑے حضرت سے پوچھ کر اور اب حضرت سے پوچھ کر، وہ الگ بات ہے، لیکن اجازت نہیں. وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم پر دم کر دو. میں کہتا ہوں دم میں ہمیں شیخ نے منع کیا ہوا ہے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں.
کہ نہیں تمہارے اندر اثر ہے، تم نمازی ہو، تم نیک ہو، فلم تمہارے گھر میں نہیں ہے. تو حضرت نے ہمیں سکھایا ہوا ہے الحمدللہ. بھائی ٹھیک ہے، آپ کے نیک گمان کے حساب سے ہم نیک ہے نا، ہے نہیں، لیکن آپ کا نیک گمان ہے نا، تو ٹھیک ہے آپ نیک بن جاؤ. میں تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں تو درود شریف پڑھتا ہوں، اس کو پھونک مار دیتا ہوں، آپ اپنے اوپر درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ. نہیں، تمہارے دم میں اثر ہے. کیوں اثر ہے بھائی؟ جو اثر آپ سمجھ رہے ہو وہ آپ خود کر لو. نہیں کرنے دیتا اجازت. وہ کہیں اور چلے جائیں گے، ان کی مرضی ہے، چلے جائیں. ہم تو نہیں پکڑ سکتے ان کو، وہ ویسے ہی جائیں گے. اب یہاں ہمارے یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں، جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا تعویذات کا، عملیات کا وارہ نہیں، وہ جو حضرت کو ملا حضرت نے ہمیں عطا فرمایا. پیسوں کا لین دین کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایک حدیث باقی سن لیں کہ گناہوں کی نوسط کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، تو گناہ تو پہلے چھوڑیں، تو اس پر کوئی نہیں آئے گا. 100 آتے ہیں ہمارے پاس، فرض کریں کہ ایک مہینے میں 100 آئے، واپس میں 10 یا 12، باقی سب اس لیے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ جادو ہے. کیسے کہتے ہیں جادو ہے بھائی؟ ایک صاحب آئے کہ ہمارے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں پیسے نہیں ملتے، انڈا یہاں رکھتا ہے نکلتا وہاں ہے، پتہ نہیں کیا ٹیکنالوجی ہے مجھے نہیں معلوم. تو جنات کا اثر ہے. عامل بابا نے بتایا کئی ہزار خرچہ ہو چکے ہیں. میں نے کہا آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تو اس کمرے میں آ ہی نہیں سکتی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بچے ہیں؟ تو ہاں ہیں، لیکن وہ ہمارے بچے ایسا کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا آپ چپ کے تلاش کرو کہ چھوٹا جن تو نہیں آیا کمرے کے اندر. چھوٹا جن مطلب میں نہیں بتاؤں گا، بس آپ چیکنگ رکھو. پتا چلا بچے نے پیسے چرائے تھے. میں نے کہا یہ ہے چھوٹا جن، اور کوئی جن نہیں ہے. آپ نے پیسے رکھے کیوں ایسی جگہ؟ آج کل کی جو الماریاں ہیں، وہ اسکرو ڈرائیور ڈالا اور ایسے کھیلا کیا، وہ الماری کھل گئی. سیکنڈ ہینڈ لاکرز ملتے ہیں 3000 2500 کے، وہ نہیں خریدیں گے. کئی بار پیسے اولاد چوری کر چکی، لیکن سمجھ نہیں. بس جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہی کرتے تھے، وہی وظیفہ پڑھتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کل فرمائے، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار، جو صبح و شام پڑھ لے گا جادو سے، نظر سے اور شر سے حفاظت ہوگی. اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. حسبی اللہ کے معنی ہیں اللہ مجھ کو کافی ہے. کون اللہ؟ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. فرمایا کہ اب دیکھو کہ اللہ پر بھروسہ کیا تو پھر اس پر بھروسہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ عرش اعظم کا رب ہے، جہاں سے ساری دنیا کے فیصلے اور احکامات صادر ہوتے ہیں. وہو رب العرش العظیم، سارے ہم نے وہاں سے رابطہ کر لیا ہے. ہمیں پھر جن جادو آصف کا کیا ڈر، ہم کو اللہ کافی ہے. اگر اللہ کافی نہ ہوتا تو قرآن پاک میں ہم کو کیوں سکھاتے حسبی اللہ، اللہ مجھ کو کافی ہے. وہ جو عامل کا واقعہ سنایا تھا جو ساؤتھ افریقہ میں، تو جے پال جوگی کے صدقے لکھتا تھا، اس پر پھر تو میں عرض کر چکا. ان عاملین کو مت دکھاؤ، اگر دکھاؤ گے تو کچھ نہ کچھ بتا دیں گے کہ آپ پر سحر ہے، اتنے سال سے ہے، آپ کا کوئی مخالف ہے. ارے کون سا ایسا انسان ہے جس کا کوئی مخالف نہ ہو؟ اور پھر جو ان کا انداز ہوتا ہے نا ایکشن کا، آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. بہت پرانا اثر ہے، آسمانی اثر ہے. 2 لاکھ جنات میں سے 50,000 کو جلا دیا، 1 لاکھ کو مسلمان کر کے مدینہ شریف بھیج دیا. اور 50,000 مان ہی نہیں رہتے، بدماش نمبر 1. میں نے ان کو انڈیا بھیج دیا. انڈیا میں مسلمان نہیں ہے کیا بھائی؟ تو نہیں مان رہے تو جلا دیتے نا، جیسے ان کو جلایا تھا. انڈیا کیوں بھیجا بھائی؟ اور 1 لاکھ مسلمان ہو گئے، وہ ہیں کدھر؟ ہمیں بھی تو ملاقات کراؤ بھائی. ہم جن سے کہیں گے اپنی شکل میں مت آؤ بھائی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے باہر بنگلہ دیش کے جن بادشاہ مشہور ہیں، جنات اس کا تعلق ہے. تو حضرت والے کمرے سے کچھ باہر نکلے، میری طرف دیکھنا، ایسے منہ کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. کہا فیروز بھائی جلدی آؤ حضرت کے پاس. میں نے کیوں؟ آؤ. گئے حضرت والا یہ کون تھے؟ پتہ نہیں کون تھے. بیعت ہو کر گئے. حضرت اس میں 2 جنات کے بادشاہ تھے اور جن آپ سے بیعت ہو کر گئے. تو حضرت نے فرمایا ان پاگلوں کو کہہ دو کبھی اصلی شکل میں نہیں آنا، ورنہ آپ کا شیخ تو بے ہوش ہو جائے گا.
تو یہ 1 لاکھ مسلمان جن کیا ہے، ان کو جنوں سے ملا دو، یہ ڈریں گے نہیں، ہم سے ڈر جائیں گے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ 50,000 کو جلا ڈالا. کیوں جلا ڈالا؟ دیت کون دے گا؟ 50,000 کو جلا ڈالا. جلایا تو راکھ کہاں ہے اس کی بھائی؟ ایسے ٹھکم ٹھک. ارے کون ایسا انسان ہے جس کا کوئی مخالف نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا، قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو. دنیا میں بھیج رہا ہوں لیکن تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ لیکن سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. بھلا ارحم الراحمین اپنے بندوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ جو چاہے جنات، آصف، جادو ان کو مار دیں؟ کیا زندگی ان کے ہاتھ میں ہے؟ رزق ان کے ہاتھ میں ہے؟ لہذا ارحم الراحمین نے جب پیدا کیا تو اپنے 99 نام بھی دے دیے کہ جس قسم کی ضرورت ہو ہمارے ناموں سے انتخاب کر کے. اور حضرت فرماتے تھے اپنے بزرگوں سے پوچھ کر، یا جن کے لیے نیک گمان ہے، پڑھو اس نام سے ہمیں پکارو، ہم تمہاری حاجت کو پورا کریں گے، خواہ کتنی حاجتیں ہوں. ہمارے 99 نام تمہاری تمام حاجتوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. کیا قرآن پاک ہم نہیں پڑھتے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس ان کے ہوتے ہوئے عملوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس دن آپ کو بتایا تھا کہ یا قہار ہو جو 7 مرتبہ مسنون عمل پہلے ہے، اس کے بعد بزرگوں کے تجربے ہیں کہ جو 7 مرتبہ یا قہار ہو اور نماز کے بعد پڑھے گا اور دعا کرے کہ یا اللہ جن، جادو، شر، شیطان جو مسلط کرنا چاہتا ہے آپ اس پر مسلط کر دیجئے، اور فلاں فلاں میری سب کی حفاظت فرمائیے، چاہے جن ہو چاہے جادو ہو. اور دعا سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ بغیر درود کے کوئی آسمان پر دعا نہیں جاتی، زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی دعاؤں میں اول اور آخر درود شریف لگا لو، ورنہ تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی، بیچ میں لٹکی رہیں گی. آپ کو یاد ہے حدیث پاک کتنا درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں اور پڑھو اور کتنا پڑھوں؟ 1/3 2/3، پھر یہی پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، ان چیزوں کے لیے کافی نہیں ہوں گے کیا؟ کسی حدیث میں دکھاؤ کہ جب کوئی اچھا نہ ہو تو اس کو عاملین کو دکھاؤ. کوئی ایک مجھے واقعہ بتا دو، ہے کسی حدیث میں؟ عاملین کے دماغ ہم لوگوں نے خراب کیے ہیں ان کی خوشامد کر کے. اکثر عاملین نے عملیات کو دھندا بنا رکھا ہے، اور یہ تو طے ہے کہ عاملین صاحب نسبت نہیں ہوئے. حضرت مجدد نے فرمایا کہ عاملین کی نسبت فوت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے اور عملیات پر ہو جاتی ہے، اور اگر ہے تو وہ چھن جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی. جو مقتدا ہو، حضرت مجدد نے فرمایا جن کی لوگ پیروی کرتے ہوں، ایسے شخص کو بعض ایسے جائز کام کرنا بھی جائز نہیں جس کی وجہ سے عوام فتنے میں مبتلا پڑ جائیں، ان کا عقیدہ خراب ہو جائے یا وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں. لہذا صبح و شام کے وظیفے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی عملوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے جنات انسانوں سے ڈرتے تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے. مفہوم میں لکھا ہے تشریح میں، لیکن جب سے انسانوں نے جنوں کی دہائی دینا شروع کی ہے کہ جن بابا دہائی ہے، تو انہوں نے کہا ارے یہ تو ہم سے ہی ڈرتے ہیں، اس لیے ان پر مسلط ہونے لگتے ہیں. مجھ سے خود حضرت نے فرمایا کہ سب سے کمزور ترین مخلوق جو ہے جنات کی ہے، سب سے کمزور ترین. ہم ڈرتے ہیں تو وہ سمجھ، اچھا دل میں ڈر لگ رہا ہوں اور ظاہر میں وہ اے جن تیری ایسے کی تیسی تمہاری دم کاٹ کر پھینک دوں گا، تو ان کو کیا پتا ہم دل میں ڈر رہے ہیں. زبان سے نہ کہ جن بادشاہ یہ انڈا ادھر کیوں رکھا ہوا ہے، تم نے جہاں دیا ہے وہیں رکھا ہوا ہے انڈا. بس موت کو ہم کہتے ہیں کہ موت قبول کر لو، اپنے اللہ سے مل جاؤ، مگر ان نالائق عاملین سے علاج نہ کراؤ. جے پال سنگھ کو پکار کر ایمان خراب مت کرو. ہم اللہ پر جان تو دے سکتے ہیں مگر عاملین کے ہاتھوں ایمان دے کر حیات نہیں چاہتے. کیسا جملہ ہے؟ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر عاملین کے ہاتھوں ایمان دے کر حیات نہیں چاہتے. فرمایا کہ ایک عمدہ بات یاد آ گئی جس پر سارے بزرگوں کا اجماع ہے اور اجماع امت کے خلاف کرنے والا گھوم رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے سابقہ بزرگوں سے اپنے حالات ملاتے رہو. اس کو شاعر اولیاء بار بار آپ سنتے ہیں. تمام بزرگوں کے اجماع کے خلاف جو کام ہوا اسے کبھی نہ کرو. قضا اور قدر اللہ کے اختیار میں ہے، روزی کا گھٹانا بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اختیار قرآن پاک میں بیان کیا
تو اللہ کا کلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ایسے کام کرنا جو اللہ کے مرضی کے خلاف وہ ہرگز نہ کریں۔ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کر کے جہنم میں جائے اس سے بہتر ہے کہ صحیح عقیدہ لے کر مر جائے اور جنت میں جائے۔ یہ جملے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، لکھ لیا کرو یہ جملے۔ اس دن بھی کہا تھا مسلمان ہم عقیدہ خراب کر کے جہنم میں جائیں اس سے بہتر ہے کہ صحیح عقیدہ لے کر مر جائیں، جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وقت میں نے لکھ دیا ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ سے ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے۔ اللہ ہی سے مدد چاہو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اگر ایمان ختم ہو گیا تو جنت ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں موت بھی نہیں ہے اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو۔ اگر خدا نخواستہ ایمان ضائع ہو گیا تو جہنم میں اور ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ایمان کو ضائع نہ کرو، ہر کام کو مفتی صاحب سے پوچھ لو، جو مفتی متقی بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو۔ مفتی اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تب مفتی ہے، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو مفتی نہیں ہے، مفت کا ہے، معلوم نہیں کیا سے کیا کہہ دے۔ اور خدا سے ڈرنے والا ہمیشہ سچی بات کہے گا، اور ڈر کا مطلب یہ کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اللہ عافیت والی حیات نصیب فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اور بھی عاملین کے بارے میں بہت سارا مال ہے اللہ کے کرم سے۔ وہ عاملین کے جذب مجد کی کتاب ہے، اس میں عملیات کے بارے میں کچھ ملفوظات ہیں، اس کو پرنٹ کرنا ہے۔